السلام علیکم ناظرین، پروگرام ABL آپ کا پیسہ کے ساتھ میں ہوں عدیل شاہد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو سرمایہ کاری کے مختلف طریقے بتاتے ہیں جس کی بدولت آپ کا پیسہ محفوظ اور سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے مختلف میوچل فنڈ کے بارے میں آپ کو بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کارپوریٹ سیکٹر اور انفرادی سرمایہ کار میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کر کے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی بہت سی ای میلز اور کالز ریسیو ہوئیں جس میں آپ لوگوں نے یہی پوچھا کہ کارپوریٹ سیکٹر اور انفرادی سرمایہ کار کس طرح میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کر کے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ایک بار پھر ہمیں اسٹوڈیو میں سے جوائن کیا ہے سید خالد حسین، ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ ABL ایسٹ مینجمنٹ۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب جمال مقتی صاحب، ہو از ڈائریکٹر فائنانس ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو سر۔ خالد صاحب، سب سے پہلے آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ خالد صاحب، پچھلے کئی پروگرامز میں ہم نے دیگر فنڈس کے حوالے سے بات چیت کی اور ہمیں کافی لوگوں کی جانب سے کالز بھی ریسیو ہوئیں، ای میلز بھی ہمیں جو ہے کافی ریسیو ہوئے۔ میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے کہ ایک انڈیویجول انسان، ایک شخص میوچل فنڈ میں انویسٹ آخر کیوں کرے اور کیسے کرے؟ جی عدیل، جیسے ہم پچھلے کئی پروگرام سے ہی بات کر رہے ہیں تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہمارے UN نمبرز پہ بہت زیادہ کالز لوگوں کی آئیں اور وہ چھوٹے شہروں سے، بیسیکلی گاؤں سے اور چھوٹے چھوٹے لہیاں سے، ایسے شہروں سے میرے پاس کالز آ رہی ہیں اور اس پہ انہوں نے کچھ لوگ ذرا کبھی لیٹ کھولتے ہیں ٹی وی تو کبھی وہ نہیں کر پاتے اس کو فالو، تو مجھے بھی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک دفعہ میں بالکل ڈیٹیل میں یہ بتائیں کہ یہ کیوں میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے اور کیا اس کے فوائد ہیں۔ تو آج بھرپور لوگوں کی فرمائش پہ ہم دوبارہ یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آج بالکل لے مین ٹاک کروں کہ اگر لوگ کیوں وائی میوچل فنڈ، بلکہ یہ کہ سب سے پہلے تو لوگ جو سیونگ کرتے ہیں، ایک چھوٹا سیور جو ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ سیونگ جب وہ کرنے کے لیے آپ کچھ پیسے اپنے بچاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو لوگ گھروں میں پیٹیوں میں پیسہ رکھتے تھے یا زمین میں کھود کے پیسہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ ہوئی تو لوگوں نے بینکس کھولے، تو بینکوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سیکیورڈ ہے منی، تو پھر سب سے پہلا ایلیمنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیکیورٹی کا آتا ہے آدمی کے اندر کہ وہ پیسہ اپنا سیکیور کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکیورٹی کے حوالے سے وہ دیکھتا ہے کہ کون سا بینک اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور وہ سلیکشن آف بینک کرتا ہے۔ تو جب وہ بینک سلیکٹ کر لیتا ہے XYZ جو بھی بینک، اس کے بعد اس کا سیکنڈ موٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جب سیکیور ہو گیا، اب اس کو ایک اطمینان ہو گیا، تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ریٹرن ہے اس پہ اس کو میں بہتر بناؤں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھ سکتا ہوں جس میں مجھے کچھ پیسے نہ ملے، منافع نہ ملے، لیکن یہ کہ سیونگ یا ایسے انسٹرومنٹس میں پیسہ بینک میں رکھ لوں کہ جس کے اوپر مجھے ریٹرن میرا میکسیمائز ہو سکے۔ تو دوسرا ایونیو اس کا سیکیورٹی کے بعد آ گیا کہ جی وہ بینک سلیکٹ کیا اور بینک کے بعد اس نے ایونیوز تلاش کیے کہ اب مجھے پیسہ میرا میکسیمائز کہاں ہو سکتا ہے، مجھے پروفٹ زیادہ کہاں مل سکتا ہے۔ یہاں پر ہم میوچل فنڈ اس میں انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو انٹری کہاں پہ آئی کہ جہاں پہ آدمی کے ذہن میں یہ والی بات آئی کہ مجھے پیسہ سیکیور جگہ پہ رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے اس پہ ریٹرن بھی اچھا ملنا چاہیے، اس کا حق ہے۔ تو یہاں پہ ہم انٹر ہوتے ہیں ایز اے میوچل فنڈ۔ اب بینکوں میں ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ چھوٹا انویسٹر اگر آپ بات کریں تو اس کو ظاہر ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے گا تو ایک چھوٹا سا ایک اماؤنٹ اس کو ایز اے ریٹرن سیونگ اکاؤنٹ پہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنا چاہے تو اس کو مزید اس نے بڑھانا ہے اور بینک میں ہی پیسہ رکھنا ہے تو وہ فکس ڈپازٹ کر دیتا ہے فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، 1 مہینہ، 3 مہینہ، سال، اور اس کے اوپر اس کو کچھ بہتر منافع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اس کی نیڈ کچھ اس طرح کی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا انویسٹر ہے، اس کو کسی وقت پیسے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے ظاہر ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ سیونگ فار رینی ڈیز والی بات ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر امیجیٹلی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور بینک میں کہیں اس نے فکس کیا ہوا ہے تو اب اس پہ اس کو پینلٹی لگتی ہے کہ بھئی وہ اگر ودرا کر رہا ہے تو اس کو ظاہر ہے اس کو ایک لوڈ دینا پڑتا ہے اور اس طرح، تو وہ ایسے ایونیوز پہ اب تلاش کرنے لگتا ہے کہ جہاں پہ اس کو ریٹ بھی اچھا مل جائے اور اس کا پیسہ لاک ان بھی نہیں ہو۔ تو یہ وہ وقت ہے جہاں پہ میوچل فنڈ انٹر ہوا۔ اس کے اندر میوچل فنڈ کے اندر آپ کو ہم نے جیسے پہلے بھی بتایا، آج پھر میں بتاؤں اپنے ناظرین کو کہ اس کے اندر پیسہ جو ہے آپ کا لاک ان نہیں ہوتا فار اینی پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم۔ آپ 1 دن سیونگ کرنا چاہتے ہیں، 2 دن، 4 دن، اگر آپ کے پاس 4 دن بھی پیسے فارغ ہیں تو اس میں آپ اگر رکھ دیں اور 5ویں دن آپ چاہیں اس کو نکالنا تو آپ منافع سمیت
آپ اس پیسے کو واپس لے سکتے ہیں. تو ایک بہت اچھی بات یہ ہو گئی کہ آپ کا پیسہ لکوڈ کا لکوڈ ہے, آپ سمجھیں آپ کے جیب میں ہی ہے. ہمارے پاس بھی ہے تو وہ 1 کال پہ آپ وڈرا کر سکتے ہیں. ایک یہ والی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد ریٹ کی ہم بات کریں تو ریٹ آف ریٹرن کمپیریٹیولی بینکوں کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ہم بائی مینڈیٹ بائی لا ہمیں جو ہم ارن کرتے ہیں اس کا منیمم 90% ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. خالد صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ میوچل فنڈ میں انویسٹ کیوں کرے. مہدی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ ایک کارپوریٹ اینٹی ہیں, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی. اب یہ مجھے بتائیے کہ ایک کارپوریٹ اینٹی میوچل فنڈز میں انویسٹ کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں میں جنرل بات کروں گا کہ کارپوریٹس جو ہیں پہلے ہمارے پاس چوائسیز نہیں تھی کہ ہم جو ہیں وہ کہاں انویسٹ کریں. اگر فرسٹ پہلے ہم صرف جو ہیں بینکس, ہمارے پاس آپشنس تھے کہ ہم بینکس میں انویسٹ کریں. صحیح. بینکس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان بینکنگ انڈسٹری کا جو اسپریڈ ہے, ون آف دا ہائیسٹ اسپریڈ ان پاکستان. ہو کیا رہا ہے کہ جو ڈپازٹ ہولڈرز ہے اس کو 3-4-5% ریٹرن ملتا ہے اگر وہ انڈیویجولز ہے, جیسے بات کر رہے تھے ابھی صحیح خالد صاحب. اور اگر وہ کارپوریٹ ہے اور وہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے تو اس کو 8-9% سے زیادہ اچھے بینکوں سے ریٹرن نہیں ملتا. صحیح. اچھا, اب ایک بینگ اے کارپوریٹ مجھے جو ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا پیسہ لکوڈ بھی رہے اور میرا ریٹرن بھی اچھا رہے تو میرے لیے جو ہے وہ میوچل فنڈ از اے ویری گڈ چوائس. لیکن میں ادھر بتاتا چلوں کہ میوچل فنڈ میں رسک ایپیٹائٹ الگ ہوتا ہے اور بینک میں پیسے ڈالنے میں رسک ایپیٹائٹ الگ ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو کس طرح ٹیکن انٹو اکاؤنٹ کر سکتے ہیں, وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں جو کہ بینکوں نے لانچ کیے ہیں. صحیح. تو آپ کا وہ رسک ایپیٹائٹ بھی منیمائز ہو جائے گا. اگر میوچل فنڈز بینکس نے لانچ کیے ہوں تو آپ کا رسک ایپیٹائٹ منیمائز ہو جائے گا. دین کارپوریٹ کین پٹ ان دا منی ان دا میوچل فنڈ. اور لکوڈیٹی جیسے ابھی خالد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ 5ویں دن بھی اس کو انکیش کر سکتے ہیں ود پروفٹ, اور چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں, اور 6 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو دس از ون آف دا ایڈوانٹیج فار دا کارپوریٹس کہ از اے ویری لکوڈ اینڈ وتھ اے بیٹر ریٹرن دین دا بینک ڈپازٹ. صحیح. دوسری بات یہ جو کارپوریٹس ٹیکس پلاننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکس پلاننگ میں وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ ہو جو ہمیں میکسیمائز ریٹرن بھی دے رہی ہو اور ہمیں کم سے کم ٹیکس بھی دینا ہو. صحیح. تو اس کے لحاظ سے میوچل فنڈ از ویری آئیڈیل. 1 جولائی 2010 سے پہلے تک یہ ٹیکس فری تھا ٹوٹل. 1 جولائی سے اس پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا ہے, لیکن اونلی 7.5% اگر آپ 1 سال کے اندر اندر اس کو صحیح 6 مہینے سے 1 سال تک وہ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کو 6 منتھ سے پہلے ڈس انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 10% جو ہے ریٹرن دینا ہے. تو اگر آپ ایک کارپوریٹ اس کو 6 مہینے کے اندر بھی ڈس انویسٹ کر رہی ہے تو اس کا وہ 25% سے ٹیکس سیونگ کر رہی ہے. اگر وہ 1 سال بعد کر رہی ہے تو دے آر سیونگ 35%. اوکے. تو دس از ون آف دا another advantage which the mutual fund. صحیح. خالد صاحب آپ کی جانب دوبارہ ہوں گا. ایک بات ذرا بتائیے کہ کارپوریٹ اور انفرادی سرمایہ کاری کی شرح منافع میں کیا فرق ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. بہت سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جی ریٹیل ہے, چھوٹا انویسٹر ہے, تو اس کو آپ کیا ریٹ دیتے ہیں, اور بڑا کارپوریٹ جیسے مگدی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کوئی 1 ارب روپے ہمیں دے دیں تو کیا ریٹرن ہوگا. تو میں پہلے بھی بتایا کہ اس میں بیوٹی اس میوچل فنڈز کی یہ ہے کہ اس کے اندر ریٹ آف ریٹرن ہر ایک کے لیے ایک ہے, کیونکہ ہم اس میں نیٹ ایسٹ ویلیو نکالتے ہیں. جو ہمارے آپ اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں یونٹس کی فارم میں, اور یونٹ کی ایک روزانہ کی ایک ویلیو نکلتی ہے وچ از نون ایز نیٹ ایسٹ ویلیو. تو وہ نیٹ ایسٹ ویلیو ہر ایک کے لیے, کارپوریٹ کے لیے اور چھوٹے انڈیویجول کے لیے بھی ایک ہی ہے. تو ہر ایک کے لیے ریٹ آف ریٹرن سیم رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 5,000 والا انویسٹر جہاں سے یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں 5,000 منیمم سے, اس کو بھی ریٹ آف ریٹرن اگر 11.5 پونے 12 ہیں تو وہی ملے گا, اور بڑا کارپوریٹ اگر وہ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی سیم ہے. بینک میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بڑا کارپوریٹ بڑا پیسہ لے کے جاتا ہے تو وہ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں ریٹ. تو یہاں پر کوئی نیگوسیشن نہیں ہے. اور یہ پروڈکٹ, اس کو تھوڑا سا اور ایک بات کو اور ایڈ کروں اس میں کہ اس کو بیسیکلی ڈیزائن کیا گیا ہے, بڑا فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر. فلیکسیبلٹی ان دا سینس کہ ایک انڈیویجول کو سامنے رکھے, اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے مہینے کے مہینے منافع چاہیے تو وہ مہینے کے مہینے بھی لے سکتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے مہینے نہیں چاہیے, مجھے کوارٹرلی چاہیے, تو وہ کوارٹرلی لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. آپ چاہیں تو روزانہ 1,000 روپے 2,000 روپے اس میں چاہیں ڈپازٹ کرنا, یہ بھی ہو سکتا ہے.
बैंकों में तो आप एक अमाउंट फिक्स हो गया तो आप उसके अंदर रोज़ाना के बेसिस पे इस पर डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए तो ये आइडियल प्रोडक्ट है कि उसका पैसा लिक्विड भी है, रोज़ाना की रोज़ाना सेविंग भी इसमें डाल सकता है और रिटर्न भी उसका मैक्सिमाइज हो रहा है और वन कॉल पे ही कैन विथड्रॉ। और एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए भी pretty much सेम गोज फॉर कॉर्पोरेट। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, कॉर्पोरेट के लिए भी। और कॉर्पोरेट बेसिकली जो जैसे मगदी साहब ने बताया कि कॉर्पोरेट ज़्यादा हमारे पास इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको जो है वो लिक्विडिटी का है, क्योंकि कॉर्पोरेट जो हैं वो हर वक्त उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपना बड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए इसको लॉक इन नहीं कर सकते अमाउंट को। तो एक तो वो बड़ा एडवांटेज है, प्लस इनको बड़ा एडवांटेज है टैक्स की मद में, जो कि तकरीबन 35% का ब्रैकेट में जो लोग आते हैं कॉर्पोरेट में, तो उसमें 35% अगर आप ऐड कर दें, फर्स्ट कर मैं एग्जांपल दूं आपको कि कोई अगर 12% कोई रेट ऑफ रिटर्न हम आप किसी फंड पे दे रहे हैं तो वो तकरीबन कोई 16 और 16.5% के दरमियान जाके बैठता है। अगर बैंक में कोई 16.5% दे और मेरा 12, वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि उसका एड बैक अगर आप उसका इम्पैक्ट कर दें टैक्स का तो वो इतना बड़ा फ़ायदा है। तो ये एक एडवांटेज है जो कॉर्पोरेट के लिए, और रिटेल के लिए तो इट्स आइडियल प्रोडक्ट। सही। खालिद साहब ने टैक्स का जिक्र किया, टैक्स के हवाले से मगदी साहब मैं आपसे बात करूंगा, मगर यहाँ पे एक वक्फा शामिल करेंगे। नाज़रीन वक्फे से वापस आएंगे और बात होगी मजीद म्यूचुअल फंड्स के हवाले से कि कॉर्पोरेट एंटिटी और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर आखिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करे, उसके साथ साथ एक कॉर्पोरेट एंटिटी को और इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को टैक्स में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इस हवाले से बात होगी इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान। जी नाज़रीन, ABL आपका पैसा में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। नाज़रीन बात हो रही है कि आखिर एक कॉर्पोरेट एंटिटी और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करें। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है सैयद खालिद हुसैन साहब ने, जो कि हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हैं ABL एसेट मैनेजमेंट के, और इनके साथ साथ ही मौजूद हैं जनाब जमाल मगदी साहब, हु इज़ द डायरेक्टर फाइनेंस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। जमाल साहब आपकी जानिब आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि अगेन यूर अ कॉर्पोरेट एंटिटी विच इज़ इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, आपके एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट आपने सुकत किया हुआ है, क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं आपको? देखें, हमारे जो क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड है उसने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में। सही, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिकली रिटर्न बहुत अच्छे हैं, टैक्स बेनिफिट है, दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड फॉर द प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड। टैक्स बेनिफिट मैंने जैसे भी आपको बताया था कि जैसे खालिद ने भी उसको एक्सप्लेन किया कि 35% कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है। तो अगर आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पहले आपका 10% जो है विद होल्डिंग टैक्स काटता है जब वो प्रॉफिट आपको देता है। सही, ठीक है। उसके बाद जब मेरी फाइनल लायबिलिटी बनती है और मेरा इनकम वर्कआउट होती है तो उसका मैं 35% जो है वो टैक्स देता हूँ। राइट। तो अगर इस पीरियड को मैं देखूँ कि मैं 10% एक तो विद होल्डिंग टैक्स दे रहा हूँ, फिर मैं 35% कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा हूँ, जिसमें से विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट हो जाता है, तो मुझे जो पैसे मिलते हैं वो अगर 10 फ़र्ज़ करें 10 रुपये मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे 9 रुपये मिलते हैं, मेरी जेब में 9 रुपये आते हैं। जबकि अगर मैं वही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं तो मुझे 10 के 10 रुपये, अगर वो 10% उसका रिटर्न है तो 10 के 10 रुपये मुझे मिलेंगे। सही, ठीक है। तो ये बेसिकली टैक्स का इम्पैक्ट होता है कि मुझे जो है आई एम अप विद 1 रुपी मोर इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। सही, तो दिस इज़ द बेनिफिट। दिस इज़ द बेनिफिट। तो दूसरी बात मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि दुनिया भर में डेवलप कंट्रीज़ में जो है म्यूचुअल फंड इज़ कंट्रीब्यूटिंग 60 to 70% द टोटल डिपॉजिट्स। सही, ठीक है। इंडिया में जो है वो 1000 ट्रिलियन की जो है वो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की। सही, हमारे यहाँ सिर्फ 200 बिलियन रुपीज़ जो है इन्वेस्ट हुए हैं म्यूचुअल फंड के, जबकि हमारा टोटल ओवरऑल जो डिपॉजिट का पोर्टफोलियो है बैंकों के साथ वो 4.5 ट्रिलियन का है। तो अभी हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री जो है वो इन्फेंसी में है और अभी डेवलप हो रही है। इसका जो असल एडवांटेज है वो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट। राइट। कॉर्पोरेट में जो है वो बेसिकली चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नहीं होता, उधर CFO होते हैं, उधर चीफ अकाउंटेंट होते हैं, उधर फाइनेंस मैनेजर होते हैं, लेकिन जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है वो एक म्यूचुअल फंड के पास होता है जो स्पेशलाइज होता है इस जॉब में कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है उसे। तो वो अगर मैं अपना काम म्यूचुअल फंड को दे दूं तो मुझे एडवांटेज होगा कि वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है वो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगा
اور اس کا ریٹرن جو ہے وہ اچھا آئے گا. صحیح. مکی صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ایک کارپوریٹ اینٹی کو کیا فائدہ ہوتا ہے. خالد صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میں آپ سے ویسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کارپوریٹ اینٹی کو کافی فائدہ ہوتا ہے اگر وہ ٹیکس میوچل فنڈز میں انویسٹ کرتی ہے ٹیکس کے حوالے سے. ایک عام انسان اگر میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتا ہے اس کو ٹیکس میں بچت کیسے ہوتی ہے؟ جی اس میں ٹیکس ایڈوانٹیج تو دونوں کے لیے ہے, انڈیویجول کے لیے بھی اور کارپوریٹ کے لیے بھی. ایک انڈیویجول جو اس میں انویسٹ کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ میکسیمم جو سلیب ہے وہ 20% کا ہمارا ہائیسٹ سلیب ہوتا ہے انکم ٹیکس کا فار انڈیویجول. اس کے اوپر کوئی 3 لاکھ روپے اگر وہ انویسٹ کرے تو 60,000 روپے تک کی بچت ہو سکتی ہے. تو اس کی میں نے پہلے مثال بھی دی تھی. اگر فرض کریں کہ اس کا ہمارے پاس پورا چارٹ ہے ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کریں. ایک آدمی جس کی فرض کریں کہ منتھلی سیلری 1 لاکھ روپے پر منتھ ہے تو سال کے اس کے 12 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. تو 12 لاکھ کا 10% 1,20,000 روپے اگر وہ ہمارے پاس یا کسی میوچل فنڈ میں انویسٹ کر دے تو اس کو 10% وچ کمز ٹو 12,000 روپے کی اسٹریٹ اوے ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے, ریبیٹ مل جاتی ہے 12,000 روپے کی. جی تو ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی, لیکن اس کا پورا ایک ٹیبل ہے جو کہ جس کی جیسی سیلری ہے وہ چاہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ اس کر لے اس میں ہمارے ویب سائٹ سے, اور وہ اب دیکھ سکتا ہے کہ اس کو کتنی ایڈوانٹیج اس کے اندر ہو سکتا ہے. تو پلس ایک تو آپ کو وہ ایڈوانٹیج ہو رہا ہے جو آپ کو ان دا فارم آف ٹیکس ہو رہا ہے, دوسرا آپ کو جو آپ نے ہمارے یہاں انویسٹ کیا ہے پیسہ اس کے اوپر جو ریٹرن مل رہا ہے وہ بھی 11.5 پونے 12%. تو اگر آپ دونوں کو ایڈ بیک کر دیں تو کوئی اوور آل کوئی 30-32% کا ریٹرن بن جاتا ہے سال میں, وچ از آئی ڈونٹ تھنک کہ کہیں کسی کو اتنا ریٹرن ملتا ہوگا ایک چھوٹے انویسٹر کو. بالکل. اچھا خالد صاحب چلے یہ 30-32% کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ریٹرن مل جاتا ہے, وچ از ریئلی امیزنگ. ہمارے ناظرین بھی سن کے اس بات کو ہم شور بہت خوش ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اب ایک انڈیویجول انویسٹر کارپوریٹ اینٹی آخر آگے کس طریقے سے میوچل فنڈ میں انویسٹ کرے؟ اس میں بڑا سمپل پروسیس ہے جی. کارپوریٹس کے لیے تو اٹ از جسٹ 1 کال اوے. میں کہوں کہ وہ ایک فون ہمیں کریں یا کسی بھی میوچل فنڈ جہاں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ایک کال UN نمبر پہ ان کے کر دیں تو وہاں ان کے ریپرزینٹیو نیئرسٹ جو ریپرزینٹیو ہیں وہ ان کو اپروچ کر لیتے ہیں اور ان کو وہیں پہ ڈور سروس پرووائڈ کر دی جاتی ہے. ادروائز اگر وہ چاہیں تو نیئرسٹ جیسے اگر ہماری بات کرتے ہیں ایز ABL ایسٹ مینجمنٹ تو ہماری ساری برانچز آل اوور پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ اس کے فارمز اویلیبل ہیں. وہ نیئرسٹ برانچ میں جا کے اس کا فارم لے سکتے ہیں اور وہیں سے انویسٹمنٹ شروع ہو سکتی ہے. فار انڈیویجولس میں نے جیسے بتایا کہ ہماری 780 برانچیں اس وقت پاکستان میں ہیں, تو وہ 780 برانچز نیئرسٹ جو گاؤں چھوٹے گاؤں ہیں یا کوئی شہر ہیں اگر وہاں پہ ہمارا کوئی ایسا ایکسیس نہیں ہے تو وہاں پہ ہماری برانچ ضرور موجود ہے. تو میری ریکویسٹ ہے چھوٹے انویسٹرز اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, اور میرے پاس بے تحاشا فون آئے ہیں لوگوں کے ایسے چھوٹے شہروں سے, تو ہم نے ان کو یہی گائیڈ کیا ہے کہ آپ ہماری صرف برانچ میں چلے جائیے اور وہاں سے فارم لے لیجیے. باقی چیزیں وہاں کا مینیجر آپ کو پورا گائیڈ کر دے گا کیونکہ ان کو ہم نے موسٹلی مینیجرز ہمارے ٹرینڈ ہیں اس کے اندر اور ہم نے ان کو جا کے پراپرلی ٹرین کیا ہے اس سلسلے میں. تو بڑا سمپل پروسیس ہے فار بوتھ دی اینٹیز انڈیویجول کے لیے کہ وہ برانچ وہاں چلا جائے ہماری برانچ میں, نہیں تو ہمیں ہیلپ لائن پہ کال کر دیجئے, ہم یہاں سے ہیلپ کریں گے. بڑے شہروں میں ہے تو ہم اس کو اپنا ریپرزینٹیو جو ہمارا پورے شہروں میں بیٹھے ہیں ہم ان کو ان کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں. تو اور کارپوریٹس کا میں نے بتایا کہ ایک وہ کال کر دیں تو ہم ان کو ڈور ٹو ڈور سروس. ناظرین 1 کال اوے فار کارپوریٹ اینٹیز, اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتی ہیں کال کریں ABL ایسٹ مینجمنٹ کو اور وہ آپ کے لیے بہت آسانی سے جو ہے نا آپ کے پاس آ سکتی ہیں اور جو ہے آپ کا پیسہ انویسٹ کر سکتی ہیں. 780 برانچز جیسے کہ خالد صاحب نے کہا کہ اگر انڈیویجول انویسٹرز انویسٹ کرنا چاہتے ہیں 780 برانچز آف ABL ایسٹ مینجمنٹ, آپ وہاں جائیے, وہاں پہ اپنے دستاویزات لے کے جائیے اور جو فارمس فل اپ کیجیے, بڑے آسانی سے 5,000 روپے سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. مکی صاحب ایک بات بتائیے, آپ کا ایکسپیرینس کس طریقے کا کیسا رہا ہے کہ مطلب کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے کہ آپ اس کو کبھی